اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ عارف، قد میں سایہ بھی تو انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، آج کا میرا موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگ مجھے پرسنل پہ رابطہ کر کے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں لیڈر نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، فلاں لیڈر نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، فلاں لیڈر ہماری بات نہیں سنتا، فلاں لیڈر جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، فلاں لیڈر نے ہمیں اپنا موبائل نمبر بند کر دیا ہے، گروپ جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دیے ہیں، ہماری بات جو ہے وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے یار و مددگار لوگ جو ہے وہ پھرتے ہیں۔ اور دوسرا جو گلہ ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ جی لوگ دوسری کمپنیاں جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تو آج کی میری اس ویڈیو میں یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں ان پہ میں روشنی ڈالوں گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب سے ایڈوائزری کور کمیٹی بنی ہے اس کے بعد سے ابھی تک اور آئندہ بھی میری طرف سے یہ سٹینڈ میں نے لیا ہوا ہے کہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہمارے ان کے ساتھ کسی وجہ سے اختلافات چل رہے تھے، میں نے ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ میرا موقف ہے کہ ہم نے ان کو پچھلی تمام جو غلطیاں ہیں وہ معاف کیں، اور آئندہ کے لیے میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ لوگ آپ کے خلاف مجھے پرسنل پہ آ کے باتیں تو ضرور کرتے ہیں، میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں، میں اپنے گروپس میں بھی یہ میسج کرتا ہوں کہ ہمیں لوکل لیڈرز کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ان لیڈرز کو استعمال کیا گیا۔ ان کو کس نے استعمال کیا؟ ان کو استعمال کرنے والا جو ہے وہ ٹاپ پہ جو بیٹھا ہے، ہمارے مسئلے کا حل اس بندے نے کرنا ہے۔ ہم نے ان کے گریبان نہیں پکڑنے ہیں۔ ان کو اگر ہم پکڑنا شروع کر دیں تو یہ دنگا فساد ہوگا، اس میں ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا لوکل جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ تنازع بنانا نہیں چاہتے ہیں، بن تو سکتا ہے، لوگ بنانا چاہیں تو بن سکتا ہے، لوگ دست و گریباں ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں لوگوں کو یہ بات گائیڈ کرتا ہوں اور میں یہ لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے جو آپ کے امیجیٹ لیڈرز ہیں ان کے ساتھ دست و گریباں ہوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ان لیڈرز کو ہم دعوت دیں، اور میں آپ کو بینگ اے ممبر ایڈوائزری کور کمیٹی یہ دعوت دیتا ہوں کہ جن غریب لوگوں کا پیسہ بی فار یو میں پھنسا ہوا ہے ان کے لیے آواز اٹھانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے اس کے خلاف اس کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی، تو آپ اگر کوئی بھی کمپنی دوسری کر رہے ہیں اور اس میں لوگوں کو آپ دعوتیں دے رہے ہیں تو یہ بات غلط ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کے اوپر جو ذمہ داری اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے تھرو آپ کے وساطت سے جن لوگوں نے پیسے لگائے ہیں ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں، جس طرح ہم لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ آپ اس قافلے میں ہمارے ساتھ چلیں، آپ اس قافلے میں ان غریبوں کی آواز بنیں جن کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، آپ بری ذمہ ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایفرٹس بھی آپ نے نہیں کی، بی فار یو بند ہوئی تو آپ نے بھی اپنے نمبرز بند کر دیے، آپ نے اپنے گروپس ختم کر دیے، تو ایسے تمام لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھلے جتنی مرضی کمپنیاں کرتے رہیں، 10 کمپنیاں آپ کریں، لیکن آپ کی جو آواز ہے وہ ان غریبوں کے لیے ضرور اٹھنی چاہیے۔ اس قافلے میں آپ کو ضرور شامل ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اس کے لیے دعوت دیتا ہوں، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ میں بینگ اے ایڈوائزری کور کمیٹی ممبر سلیم جھمٹ، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اس فورم پہ اس مقصد کے لیے کہیں پہ بھی آپ اگر بیٹھنا چاہیں میرے ساتھ تو بیٹھ کر آپ میرے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں اور اس قافلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے کسی کے ساتھ
اس موقف پہ، اس موضوع پہ کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مل کے ان غریبوں کی آواز بننا ہے، ان یتیموں کی آواز بننا ہے، ان بیواؤں کی آواز بننا ہے کہ جو بیچارے جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جن کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ہم نے ان کی آواز بننا ہے۔ اس کے لیے خدا کے لیے محنت کریں اور اس کے لیے اپنی ایفرٹس جو ہے وہ استعمال کریں۔ آپ کی دوسری کمپنیاں کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیں۔ آپ یہ کام کریں، یہ نیکی کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، تو ان صلاحیتوں کا پازیٹیو استعمال کرتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ میدان عمل میں آئیں اور ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کے حقوق سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مذاکرات کرنے کے لیے ان پہ جو ہے وہ ان کے خلاف اس قافلے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اچھا، یہ تو ہوگی ایک چیز۔ اب دوسرا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مجھے لوگ پرسنل پہ بھی آ کے باتیں کرتے ہیں اور کور کمیٹی پہ بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے جی کہ وہ فلاں لیڈر جو ہے فلاں کام کر رہا ہے، فلاں لیڈر فلاں کام کر رہا ہے۔ جی، میں اس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے جو موقف اختیار کیا تھا ایڈوائزری کور کمیٹی نے، شروع سے ہی وہ یہ موقف تھا کہ ہم کسی ایسی کمپنی کو سپورٹ نہیں کریں گے جو بی فار یو کی آواز نہیں بنے گی، بی فار یو کے متاثرین کی آواز نہیں بنے گی۔ اب اس میں کون سی وہ کمپنی ہے؟ یہ اس کمپنی کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا کوئی لیڈر جو بی فار یو سے تعلق رکھتا ہو اور وہ اپنی کوئی نئی کمپنی بنا لیتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے جی کہ بی فار یو متاثرین کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایسی کسی کمپنی کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہاں، بی فار یو کے علاوہ اگر کوئی کمپنی ہے کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی شخص، خواہ وہ ایڈوائزری کور کمیٹی کا ممبر ہو یا وہ متاثرین میں سے کوئی بھی ہو، تو اگر وہاں پہ کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، نہ مجھے اعتراض ہے، نہ ہمارے اوپر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنا پیٹ پالنا ہے، روزی روٹی ہر بندے نے کمانی ہے، اپنی ذات تک اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ تو ہے بجا۔ لیکن بی فار یو کے ساتھ اگر اس کمپنی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہاں پہ وہ بندہ کام کر رہا ہے، تو اس سے کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس بندے کو بی فار یو کے متاثرین کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے، اپنی ایفرٹس اس کو یہاں پہ ضرور جو ہے وہ کرنی چاہیے تاکہ ان بی فار یو کے متاثرین کا پیسہ جو ہے اس کو ریکور کیا جا سکے۔ تو یہ بڑا کلیئر موقف ہے ہمارا جی۔ اس پہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی جو مرضی ہے کمپنی کرے، 10 کمپنیاں کرتا رہے، ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ بندہ بی فار یو کے متاثرین کے بارے میں آواز اٹھانے میں ہمارا ساتھ دے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ورنہ پھر ایسے تمام لیڈرز جو ہیں ان کے خلاف بھی بات ہوگی کہ جو لوگ آج لاکھوں میں تو کھیل رہے ہیں، آج پھر وہ اپنے نیٹ ورک تو بنا رہے ہیں، نئی کمپنیاں کر رہے ہیں، لیکن بی فار یو کے متاثرین کے لیے وہ اگر آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر ہم لازمی بات ہے کہ ہم بھی مجبور ہوں گے، کیونکہ لوگ جو ہے وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں جی کہ فلاں بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، تو ہم تو پھر اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اس نے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، ہم تو پھر یہی کہیں گے کہ جی اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ ان لیڈرز کو سوچنا چاہیے، یہ ان لیڈرز کو جو ہے وہ اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ زیادتی کی ہے یا وہ ان کی آواز بن کے چل رہے ہیں۔ ہم شروع سے ہی ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے جو متاثرین ہیں، خواہ وہ ہماری ٹیم کے ہیں یا نہیں ہیں، ہم تو پوری بی فار یو فیملی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو میں ایسے تمام لیڈرز کو، خواہ وہ چکوال سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی جگہ سے ہیں، بی فار یو فیملی کا حصہ ہیں، تو ان تمام لیڈرز سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بی فار یو کے متاثرین کی آواز بنیں۔ ہم آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، قیامت والے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا، یہ متاثرین جو ہیں ان کا ہاتھ ہوگا اور آپ کے گریبان ہوں گے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی اور آپ نے ان کے لیے کیا کیا، ان کے لیے کیا ایفرٹس آپ نے کی۔ مجھے پچھلے دنوں ایک لیڈر کی طرف سے رابطہ کیا کہ بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑا نام ہے، لیکن میں یہاں پہ نام نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے پرسنل پہ آ کے یہ الفاظ استعمال کیے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان لوگوں کے بارے میں، اس کمپنی کے بارے میں، بی فار یو کے بارے میں
یا دوسرے الفاظ میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے لیے ہم نے بہت زیادہ پروموشن کی، ہم نے ان کی بہت تعریفیں کیں، لیکن آج ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب جو ہے وہ دینے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ لیکن آج ہم کس منہ سے پبلک کو یہ کہیں کہ جی سیف الرحمان خان نیازی صاحب جو ہے وہ دینے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ تو میں نے اس کو ایک بات کی، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ دینے کے موڈ میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ پبلک سے آ کے معذرت کریں، پبلک کے سامنے آئیں، پبلک کو یہ ساری صورتحال سے آگاہ کریں اور ہمارے ساتھ ہمارے اس قافلے کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ جناب اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور لیڈرز کچھ ایسے ہیں B4U کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، ان میں جن کا ضمیر زندہ ہے، اس طرح کے لیڈرز موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پبلک کی آواز بنیں، لیکن آج وہ شرمندگی کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ پرسنل پہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پبلک کی آواز بنیں، آخر قیامت کے دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے، تو اگر ان کا ضمیر زندہ ہے تو وہ لازمی بات ہے، سارے مردہ ضمیر تو نہیں ہے اس وقت B4U کے جتنے بھی پرانے لیڈرز تھے اس میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ لوگ آج شرمندگی کی وجہ سے سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ تو میری ان تمام لیڈرز سے یہ گزارش ہے کہ اس شرمندگی کو ختم کر دیں۔ یہ B4U فیملی کے لوگ جو ہے بڑے زندہ دل لوگ ہیں، آپ کو یہ معاف کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی آواز بنیں، متاثرین کے حقوق کی بات کریں۔ جب آپ ان کے حقوق کی بات کریں گے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے، اتنا کوئی بھی گرا ہوا نہیں ہے کہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بندہ ایسی بات کرے۔ تو لہٰذا آپ لوگ یہ جو آپ نے شرمندگی کا لبادہ اڑا ہوا ہے اس کو اتار دیں اور سامنے آئیں، اور سامنے آ کے اس قافلے کا حصہ بنیں اور اس کے ساتھ مل کر چلیں۔ آپ انشاءاللہ ان تمام متاثرین کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، کل اس کو کوئی پراپیگنڈا کا حصہ نہ بنائے کہ جی آپ نے یہ لوگوں کے ساتھ اس طرح بات کیوں کی ہے۔ میرے ساتھ لوگ پرسنل میں رابطے کر رہے ہیں اور میرے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں کہ لوگ رابطے کر کے لیڈرز کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی وہ فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کلیئر موقف دینا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے اپنا موقف دے دیا ہے، ایڈوائزری کور کمیٹی نے اس کا موقف دے دیا ہے، اس پہ ہمارا موقف ایک ہی ہے کہ جی جو لوگ اس قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، متاثرین کی آواز بننا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ذاتی کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ تمام اختلافات کو بلا کر ہم ان کو ویلکم کریں گے، ہم ان کو اپنے ساتھ چلائیں گے۔ وہ اگر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے ان کے لیے آج بھی کھلے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ سلیم جھمٹ چکوال۔